بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله ظنا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز پہلے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس حالت میں نہ مرے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان جس کیفیت میں جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اہل اسلام، اہل ایمان ہر وقت، ہر آن، ہر معاملے میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ غور کریں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے اجتناب کرو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں اور تمہارے آپس میں یہ فساد برپا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جائے گا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے متعلق کوئی مسلمان بدگمانی کا شکار ہو، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر پل ہر آن رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اگر کوئی مصیبت آتی بھی ہے تو اس پر بھی ہم نے راضی ہونا ہے اور یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تقدس و تعالی کے اس فرمان کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی شے نہیں پہنچتی مگر جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ہر معاملہ عدل و حکمت پر قائم ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی خلق کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانے والا ہے جل وعلا۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، بالخصوص اگر کسی انسان کے موت کا وقت قریب ہو، آثار اس کے اوپر ظاہر ہو رہے ہوں، تو وہ کوشش کرے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی رحمت کو یاد کرے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی مغفرت کو یاد کرے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جو اہل ایمان کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں انہیں یاد کرے، اور ان امور کو یاد کرتے ہوئے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے کہ میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، میرا رب جو ہے تقدس و تعالی محبت کرنے والا ہے۔ اس کا یہ ارشاد ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ اس کا یہ وعدہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے بندوں کو یہ بشارت سنا دیجئے، اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ جل وعلا معاف کرتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، مگر جو توبہ کرے،
ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسے انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے تقدس و تعالی۔ تو اس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی رحمت کو یاد کریں، اس کی مغفرت کو یاد کریں، اس کے لطف اور کرم کو یاد کریں، اور جو نا امیدی ہے، جو مایوسی ہے، اس سے اجتناب کریں، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی جو ہے یہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے یہ بات کہ بندہ مومن رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نا امیدی کا شکار ہو یا مایوسی کا شکار ہو۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کریں، رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، لیکن حسن ظن کا یہ تقاضا نہیں ہے یا اچھی امید کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم سوچتے تو حسن ظن کا ہیں، اچھی امید کا ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں اس کے خلاف ہیں۔ ہم صبح و شام رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن، اچھے گمان اور اچھی امید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں کو ترک کرنے اور نیک اعمال کی طرف سبقت کریں، بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے رب ذوالجلال کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ جس چیز کی ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کسی کی موت اس حالت میں نہ آئے مگر وہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو۔ اللہ تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ اس حالت میں کہ تم حالت اسلام پر مرنا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ہر وقت رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو نکاح کیے ہوئے 10 برس بیت گئے ہیں، 15 برس بیت گئے ہیں، اس کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس وقت بھی اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمارے سامنے جناب یعقوب علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کی، وَلَا تَئِسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، إِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی مگر کافر قوم۔ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی رحمت سے نا امیدی، مایوسی جو ہے یہ کفر ہے۔ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم حالت اسلام پر مرنا۔ برادران اسلام، میں آپ احباب کے سامنے چند مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں بات کو مزید سمجھانے کے لیے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کس طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے ساتھ بدگمانی رکھتی ہیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام کہ ایک انسان اگر وہ گناہوں کا شکار ہے، برائی میں گرا ہوا ہے،
تو وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، میری دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا در چھوڑ کر، رب کا گھر چھوڑ کر رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہوئے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر نظریں چڑھاتے ہیں، امور عبادت سر انجام دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ حالانکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ حالانکہ یہی نمازی حالت نماز میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ لیکن جیسے ہی نماز سے نکلتا ہے باہر کیا کہتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تک بات پہنچانے کے لیے سیڑھی کی، وسیلے کی، سفارشی کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر کھلے عام شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی ذات اقدس پر توکل نہیں ہوتا، رب سے امیدیں وابستہ نہیں ہوتی، رب ذوالجلال کے متعلق ان کے دلوں میں حسن ظن نہیں ہوتا، اچھا گمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا ہی نہیں اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ یہ رب کے ساتھ بدگمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی اسی بدگمانی کی وجہ سے، اسی مایوسی کی وجہ سے، اسی جہالت کی وجہ سے شیطان اس قسم کے لوگوں کا جلد شکار کر لیتا ہے اور انہیں شرک اکبر کی دلدل میں گرا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ حالت بیماری میں، حالت تکلیف میں، حالت مصیبت میں، مشاکل میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اور نا امیدی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح کے جملے اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، اللہ نے سانو ہی جانچ لیا، اللہ تعالیٰ نے ساڑے کار دی علاوہ کوئی اور کار نہیں ملیا، اللہ تعالیٰ دی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کون سی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آتا، ہم پر ترس نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، اس طرح کے جملے، اس طرح کے کلمات کفریہ ہیں، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کے حسن ادب کے خلاف ہیں، یہ بدگمانی ہے، یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے جو کہ گناہ ہے، کفر ہے۔ ان امور سے اجتناب کریں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، اگر شادی کے بعد تھوڑا سا عرصہ انہیں اولاد نہیں ہوئی، یا کسی کو نوکری نہیں ملی، یا کسی کو بیماری سے شفا نہ ملی، تو اس قسم کے لوگ عملی طور پر اللہ تقدس و تعالی کے ساتھ بدگمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر امور عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قول اور فعل سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ نا امیدی کا، مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدگمانی رکھتے ہیں، اور اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تعالی ہماری سنتا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے فرمان کی تکذیب ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس چیز کی تعلیم دی؟ جیسا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آپ کی وفات سے 3 روز پہلے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ ظنا، تم میں سے کسی کی موت اس حالت میں نہ آئے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
حسن ظن رکھتا ہو، اچھا گمان رکھتا ہو، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی جو ہے یہ کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ، ہر آن، ہر معاملے میں رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمیشہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی مغفرت کے، رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔